بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 10۔ کتاب کا نام سیرت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ مصنف طالب ہاشمی۔ ان ماں بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کے نام جنہوں نے مغرب کی حیاسوس تحریک نسوانیت سے کوئی تعلق نہ رکھنے اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نقش قدم پر چلنے کا عزم کر لیا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک۔ 11 ہجری میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق حقیقی کی طرف سے بلاوا آ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے۔ جب علالت زیادہ بڑھ گئی تو ایک دن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خبرگیری کے لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، مرحبا یا بنتی، اے میری بیٹی، خوش رہو۔ پھر نہایت شفقت سے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور ان کے کان میں آہستہ سے کوئی بات کہی جسے سن کر وہ رونے لگیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور بات ان کے کان میں فرمائی جسے سن کر وہ ہنسنے لگیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، اے فاطمہ، تمہارے ابا جان نے تم سے چپکے سے کیا کہا؟ یا بروایت دیگر، اے فاطمہ، تیرے رونے اور ہنسنے میں کیا بھید تھا؟ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو بات حضور نے اخفا میں رکھی ہے میں اسے ظاہر نہ کروں گی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض روایتوں کے مطابق حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسرار کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا سے اس دن کے واقعے کی تفصیل پوچھی، تو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے جبرائیل امین علیہ السلام سال میں ہمیشہ ایک بار قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ اس سال خلاف معمول 2 بار کیا ہے۔ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ پھر حضور نے فرمایا، تم میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھے ملو گی اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس بات سے مجھے خوشی ہوئی اور پھر میں ہنسنے لگی۔ ایام علالت میں ایک دن اور بعض روایتوں کے مطابق اپنی وفات کے دن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے بچوں کو بلا لاؤ۔ وہ سب بچوں حضرت حسن، حسین، ام کلثوم اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو حضور کے پاس لے گئیں۔ اپنے شفیق نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی دیکھ کر سب بچے رونے لگے۔ حضور نے ان سب کو چوما، ان کے سر پر دست شفقت پھیرا اور دلاسا دیا۔ رحلت سے قبل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہونے لگی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ان سے حضور کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ آنکھوں میں سیلے اشک روانہ ہو گیا اور زبان پر بے اختیار یہ الفاظ آ گئے، واہ کربو ابا، ہے میرے باپ کی بے چینی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب بیٹھ کر رونے لگیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانے بدر، روئیں نہیں، تمہارے رونے سے عرش الہی بھی رو رہا ہے۔ پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو پونچھے اور انہیں تسلی اور تشفی دی۔ جس وقت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک عالم اقدس میں پہنچی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غم و اندھ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور شدت علم میں ان کی زبان پر بے اختیار یہ الفاظ جاری ہو گئے، پیارے ابا جان، آپ نے اللہ کے بلاوے کو قبول کر لیا۔ پیارے ابا جان، آپ فردوس بریں کو سدھار گئے۔ ہائے ابا جان، جبرائیل کو آپ کی رحلت کی خبر کون پہنچائے گا؟ ہائے ابا جان، آپ کے بعد اب وحی کس پر اترے گی اور جبرائیل کس کے پاس آئیں گے؟ پھر انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ، فاطمہ کی روح کو محمد کی روح کے پاس پہنچا دے۔ الہی، مجھے رسول اللہ کے دیدار سے مسرور کر دے۔ الہی، مجھے یہ صدمہ برداشت کرنے کی طاقت دے۔ یا الہی، حشر کے دن مجھے رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما۔
سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجیز و تکفین کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تعزیت کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس آتے تھے، لیکن انہیں کسی پہلو قرار نہیں آتا تھا۔ ایک دن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعزیت و تسلی کے لیے حضرت سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سیدہ نے ان سے فرمایا، انس یہ تو بتاؤ تمہارے دل نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس زمین کے سپرد کر دو؟ یہ سن کر حضرت انس دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور غم و علم کا پیکر بنے ہوئے واپس چلے گئے۔ تمام اہل سیر متفق ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک دن سیدہ فاطمہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گئیں اور اشک بار ہو کر یہ اشعار پڑھنے لگیں، ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ جو شخص احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت کی مٹی ایک بار سونگھ لے اس پر لازم ہے کہ پھر کبھی کوئی خوشبو نہ سونگھے، یعنی اسے ساری عمر کسی خوشبو کے سونگھنے کی ضرورت نہیں۔ مجھ پر جو مصیبتیں پڑیں اگر دنوں پر پڑتیں تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں شعر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہیں۔ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرقد اقدس پر حاضر ہوئیں تو خود بخود ان کی زبان پر جاری ہو گئے۔ بعض اہل سیر نے خود سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ اشعار منسوب کیے ہیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کہے۔ ان میں سے چند اشعار یہ ہیں، آسمان غبار آلود ہو گیا، آفتاب لپیٹ دیا گیا، دنیا میں تاریکی ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمین نہ صرف غمگین ہے بلکہ فرط علم سے شق ہو گئی ہے، چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرق و مغرب کے رہنے والے روئیں، اور چاہیے کہ تمام اہل یمن اور قبیلہ مصر کے لوگ آپ کی وفات پر روئیں۔ اے خاتم الرسول، آپ برکت و سعادت کے جوئے فیض ہیں، آپ پر تو قرآن نازل کرنے والے نے بھی درود و سلام بھیجا ہے۔ مرثیہ کے یہ دو شعر بھی سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہیں، انا فقدناک فقد الارض وابلہا وغاب مدغبتا عن الوحی والکتب فلیت قبلک کان الموت صادفنا لما یغیب وحالت دونک الکتب۔ آپ ہم سے کیا جدا ہو گئی کہ زمین اپنی تراوٹ سے محروم ہو گئی، آپ کے تشریف لے جانے سے وحی اور خدائی کتابوں کے اترنے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ کاش آپ کی رحلت سے پیشتر اور اس وقت سے پہلے جب مٹی نے آپ کو پوشیدہ کیا ہمیں موت آ جاتی اور ہم مر گئے ہوتے۔ میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔ شمالی حجاز میں خیبر کے قریب مدینہ منورہ سے تقریباً 150 میل کے فاصلے فدق نام کا ایک قدیم قصبہ تھا جس پر یہودی قابض تھے۔ وہاں پانی کے چشمے تھے اور اناج اور کھجور کی پیداوار ہوتی تھی۔ اوائل 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محیصہ بن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستہ فوج کے ساتھ اہل فدق کی طرف روانہ کیا کہ انہیں دعوت اسلام دیں۔ اہل فدق نے اسلام تو قبول نہ کیا لیکن حضور سے اس شرط پر صلح کر لی کہ وہ نصف زمین اور اس کی پیداوار مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ فدق کی یہ زمین بطور فدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گئی۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیائے فانی میں رونق افروز رہے، فدق کی زمین اور باغات کی آمدنی کو آپ اپنے اہل بیت اور مسافروں کے اخراجات کے لیے صرف فرماتے رہے۔ اسی طرح خیبر کی زمین اور باغات کو آپ نے 3 حصوں میں تقسیم فرما دیا تھا۔ 2 حصوں کی آمدنی عام مسلمانوں کے لیے وقف تھی اور ایک حصے کی آمدنی ازواج مطہرات کی سالانہ مصارف کے لیے مخصوص کر دی گئی تھی۔ اس میں سے بھی جو کچھ بچ جاتا وہ غریب اور نادار مہاجرین کی اعانت پر صرف ہوتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے چاہا کہ حضرت عثمان ذو النورین کو اپنا نمائندہ بنا کر خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجیں اور وراثت کا مطالبہ کریں، لیکن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یاد دلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے
کہ میرا کوئی وارث نہ ہوگا، میرے تمام متروکات صدقہ ہوں گی۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئیں اور اپنا مطالبہ وہیں ختم ہو گیا۔ دوسری طرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس بن عبد المطلب یعنی عم رسول نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا کہ خیبر اور فتح کی جائیداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کے طور پر ان میں تقسیم کی جائے۔ اس مطالبے کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے ہمارے مال میں وراثت نہیں ہوگی، ہم جو کچھ چھوڑیں گے صدقہ ہوگا، البتہ آل محمد اس میں سے نفقہ لے سکتے ہیں، اور خدا کی قسم سلوک کرنے کے معاملے میں رسول اللہ کی قرابت مجھ کو اپنی قرابت سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، خدا کی قسم رسول اللہ کے صدقے میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا، اس کی جو حالت رسول اللہ کے عہد میں تھی وہی رہے گی، اور میں وہی کروں گا جو رسول اللہ کرتے تھے۔ تیسری روایت میں یہ الفاظ منقول ہیں، میں بالکل وہی کروں گا جو رسول اللہ کرتے تھے، اور اس میں سے کچھ ترک نہ کروں گا، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے کسی چیز سے بھی انحراف کیا اور کچھ بھی چھوڑا تو برباد ہو جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جائیداد کا وہی انتظام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھا۔ وہ سال بھر کے لیے اس میں سے اہل بیت کا نفقہ نکالتے، اس کے بعد جو باقی بچتا اسے خدا کا مال قرار دیتے، یعنی مسافروں، غریبوں، مسکینوں اور اہل حاجت پر صرف کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا کا رد عمل کیا تھا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر سے ناراض ہو گئیں اور آخر وقت تک ان سے گفتگو نہیں کی۔ حضرت فاطمہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے رنج تو ضرور ہوا اور وہ ناراض بھی ہوئیں، لیکن بعد میں راضی ہو گئیں۔ طبقات ابن سعد۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئیں تو حضرت ابوبکر صدیق ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان کی مزاج پرسی کی اور فرمایا، میں نے تو گھر بار، مال و دولت اور کنبہ و قبیلہ محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور اہل بیت تمہاری رضا کے لیے چھوڑا ہے۔ اس پر حضرت فاطمہ ان سے خوش ہو گئیں اور کوئی غبار دل میں باقی نہ رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر فرمایا، پھر آپ نے رسول اللہ سے جو کچھ سنا ہے اسی کے مطابق عمل کیجیے۔ حضرت فاطمہ نے صدیق اکبر کا جواب سن کر اپنے حق پر دوبارہ زور دیا تو انہوں نے فرمایا، اے خیرت النساء، اے خیر الآبا کی لخت جگر، خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے ذرا بھی تجاوز نہیں کیا، میں نے وہی کچھ کیا جس کا آپ نے حکم دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدق سے آپ کی ضروریات زندگی یعنی خوراک لیا کرتے تھے اور باقی مال کو مستحقین میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور مجاہدین کو سواریاں اسی سے مہیا فرمایا کرتے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں بھی وہی کروں گا جس طرح رسول اللہ کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئیں۔ جمہور علماء اہل سنت نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضی والی روایت کو محل نظر ٹھہرایا ہے اور یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اس موضوع پر بخاری کی کئی روایتوں میں سے صرف ایک روایت میں حضرت فاطمہ کی ناراضگی بیان کی گئی ہے، اور یہ راوی کی قیاس آرائی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات باور نہیں کی جا سکتی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاک فطرت ہستی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سن کر اسے تسلیم نہ کیا، بلکہ یہ ارشاد سنانے والے سے ناراض ہو گئیں۔ اور یوں بھی سیدہ فاطمہ کی عرفہ و اعلیٰ سیرت و کردار پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو دنیا کے مال اور جائیداد سے کوئی رغبت نہ تھی، ان کو تو جو مقررہ حصہ ملتا تھا اسے بھی راہ خدا میں لٹا دیتی تھیں اور خود فقر و فاقے سے زندگی بسر کرتیں۔ اس لیے یہ بات بعید از قیاس ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہمارا کوئی وارث نہ ہوگا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں گے وہ صدقہ ہوگا، یہ سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جیسی عظیم المرتبت اور پاک و نہاد ہستی سے ناراض ہو گئی ہوں۔ اگر وہ رنجیدہ ہوئی بھی اور اس کا کسی شکل میں اظہار بھی کیا تھا تو اس کی تعویل یہی کی جا سکتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب کچھ اور سمجھتی تھیں، اور حضرت ابوبکر صدیق اس کا جو مفہوم سمجھتے تھے اس سے انہیں اتفاق نہ ہوگا۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کی یہ ناراضی تقاضائے بشریت تھی
اور عارضی تھی۔ بعد میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو گئی تھیں اور کسی قسم کی رنجش اپنے دل میں باقی نہ رکھی۔ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کا سفر آخرت۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا سب سے زیادہ صدمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہوا تھا۔ وہ ہر وقت غمگین اور دل گرفتار رہنے لگیں۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی نے سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ سیدۃ النساء کو بھی خالق حقیقی کی طرف سے بلاوا آن پہنچا، جس کی وہ اسی دن سے منتظر تھیں جب حضور نے انہیں بتایا تھا کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھے عالم آخرت میں ملو گی۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات کے بارے میں اہل سیر میں سخت اختلاف ہے۔ مختلف روایات کے مطابق سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 70 دن، 2 ماہ، 4 ماہ، 6 ماہ، 8 ماہ یا 18 ماہ بعد وفات پائی، اور جمہور ارباب سیر نے 6 ماہ والی روایت کو ترجیح دی ہے اور لکھا ہے کہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 رمضان المبارک 11 ہجری منگل کی رات کو سفر آخرت اختیار کیا تھا۔ محققین علماء شیعہ کے نزدیک سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 جمادی الاخر 11 ہجری کو وفات پائی۔ بہرحال یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی محبوب بیٹی چند ماہ سے زیادہ آپ سے جدا نہ رہیں اور بہت جلد اس دنیائے فانی کو خیر بات کہہ کر جنت الفردوس میں پہنچ گئیں۔ سیدہ کا کس مرض میں انتقال ہوا یا وہ کتنا عرصہ صاحب فراش رہیں، اہل سیر نے اس کی تصریح نہیں کی۔ اس ضمن میں جو روایتیں ملتی ہیں ان سے صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ نے اپنی وفات سے پہلے کیا کیا وصیتیں کی تھیں، اور پھر یہ کہ انہیں پہلے سے ہی اپنی وفات کا احساس ہو گیا تھا۔ البتہ بعض ارباب سیر نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ شدت غم سے سیدہ کا جسم روز بروز گھلنے لگا تھا، یہاں تک کہ وہ سخت نحیف اور نزار ہو گئیں اور انتہائی ضعف و نقاہت کے سبب وفات پا گئیں۔ علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ وفات سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماء بنت عمیس یعنی مشہور صحابیہ کو بلوا کر فرمایا کہ میرا جنازہ لے جاتے وقت اور تدفین کے وقت پردے کا پورا لحاظ رکھنا، سوائے اپنے اور میرے شوہر کی، اور کسی سے میرے غسل میں مدد نہ لینا، اور تدفین کے وقت زیادہ ہجوم نہ ہونے دینا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حبش میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولے کی صورت بنا لیتے ہیں اور اس میں پردہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کھجور کی چند شاخیں منگوائیں، انہیں جوڑا اور پھر ان پر کپڑا تان کر سیدہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا۔ انہوں نے اسے پسند کیا اور بعد وفات ان کا جنازہ اسی طریقے سے اٹھا۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے استیعاب میں بھی یہی روایت درج کی ہے، لیکن علامہ ابن سعد کاتب الواقدی نے طبقات میں اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اصابہ میں ایک عجیب روایت بیان کی ہے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور حافظ ابن حجر نے ام رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ قیاس یہ ہے کہ ام سلمہ اور ام رافع ایک ہی شخصیت ہیں، اصل نام سلمہ اور کنیت ام رافع ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جس وقت حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی، حضرت علی گھر سے باہر تھی۔ حضرت فاطمہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں غسل کروں گی، پانی کا انتظام کرو اور میرے پہننے کے لیے صاف اور عمدہ کپڑے بھی نکال دو۔ میں نے پانی کا انتظام کر دیا اور کپڑے بھی نکال دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھی طرح غسل کیا اور کپڑے پہنے اور پھر فرمایا، میرا بستر کر دو، میں لیٹوں گی۔ میں نے بستر بچھا دیا اور وہ بستر پر قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹ گئیں اور مجھ سے فرمایا، اب میرا چل چلاؤ، میں غسل کر چکی ہوں، اب دوبارہ غسل کی ضرورت نہیں اور نہ اب میرا بدن کھولا جائے۔ یہ فرما کر انہوں نے وفات پائی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئی تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے اسی غسل پر اکتفا کیا اور انہیں دفن کر دیا۔ ابن جوزی اور بعض دوسرے علماء نے اس روایت کو موضوعات میں شمار کیا ہے اور لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اسماء بنت عمیس زوجہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سلمہ ام رافع
حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تدفین سے پہلے شریعت کے مطابق غسل دیا تھا۔ جمہور علماء شیعہ کے نزدیک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق ان کی میت کو صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ نے غسل دیا، خود ہی نماز جنازہ پڑھائی اور ایک خاص تابوت میں ان کا جنازہ اٹھایا جو حضرت ایمن نے سیدہ فاطمہ کی وفات سے پہلے بنا کر انہیں دکھا دیا تھا۔ پھر انہیں رات ہی کو دفن کر دیا گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور کچھ دوسرے محدثین اور ارباب سیر نے لکھا ہے کہ سیدہ کی نماز جنازہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پڑھائی۔ ایک روایت میں حضرت عباس بن عبد المطلب اور ایک میں خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لیا گیا ہے۔ کنز العمال میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد حضرت امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں حضرت فاطمہ دخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئی تو ابو بکر و عمر دونوں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر نے علی مرتضیٰ کو جنازہ پڑھانے کے لیے کہا کہ آگے تشریف لائیے، تو علی مرتضیٰ نے جواب دیا کہ آپ خلیفہ رسول ہیں، میں آپ سے پیش قدمی نہیں کر سکتا۔ پس ابو بکر نے مقدم ہو کر نماز جنازہ پڑھائی۔ علامہ محب تبری نے ریاض النظرہ میں حضرت علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بن حسین کا یہ بیان نقل کیا ہے۔ حضرت علی نے نماز جنازہ کے لیے حضرت ابو بکر سے کہا آگے تشریف لائیے۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا اے ابو الحسن، آپ کی موجودگی میں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، آپ آگے تشریف لائیے، خدا کی قسم آپ کے بغیر کوئی دوسرا شخص فاطمہ کا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور وہ رات کو دفن کر دی گئیں۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات میں مکمل سند کے ساتھ یہ روایت درج کی ہے۔ ابراہیم نقی نے کہا ہے کہ ابو بکر صدیق نے فاطمہ دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ پڑھی اور 4 تکبیریں کہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کی تدفین سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو ان کی وفات کی اطلاع ہی نہ دی، لیکن یہ بات اس لیے قابل یقین نہیں ہے کہ خود حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت عمیس حضرت فاطمہ کی وفات سے پہلے ان کے پاس موجود تھیں، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق ان کی وفات سے بے خبر کیسے رہ سکتے تھے؟ اس مسئلے میں ہم واللہ عالم کہنا ہی مناسب سمجھتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کسی نے بھی پڑھائی ہو، اس سے ان کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا اور نہ آخرت میں ان کے بارے میں کسی سے سوال ہوگا۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین رات کے وقت عمل میں آئی، جنازہ بڑی خاموشی سے اٹھایا گیا اور اس میں بنو ہاشم کے علاوہ چند خاص صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہی شریک ہو سکے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت فضل بن عباس نے قبر میں اتارا۔ جائے تدفین کے بارے میں بھی روایتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس سلسلے کی مشہور روایتیں یہ ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدفن دار عقیل کے ایک گوشے میں ہے، دوسری روایت جنت البقیع میں ہے، ایک اور روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے قریب ہے، ایک اور روایت میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں مدفون ہوئی، جب مسجد نبوی میں توسیع کی گئی تو یہ جگہ شامل مسجد ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب مزار پر صدیوں تک ایک شاندار عمارت قائم رہی۔ جب سعودی حکومت نے ایسی عمارتیں اور قبے منہدم کرائی تو اس عمارت کو بھی منہدم کرا دیا گیا تھا۔ ان روایتوں کے اختلاف اور ہر ایک کے حق میں مختلف دلائل دیکھ کر ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری آرام گاہ کہاں بنی تھی، اس لیے ہم یہاں بھی واللہ عالم بالصواب کہنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ فی الحقیقت سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی یادگار ان کا اسوہ یا سیرت و کردار ہے، جس پر عمل کر کے ہماری خواتین دنیا اور عقبہ میں فلاح پا سکتی ہیں۔ مورخ مسعودی نے بیان کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ گھر واپس گئے تو سخت غمزدہ تھے اور بار بار یہ اشعار پڑھ رہے تھے، میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کی بیماریوں اور مصیبتوں نے مجھے چاروں طرف سے آ گھیرا ہے، اور اہل دنیا جب تک دنیا میں ہیں بیمار ہیں، ہر ایک جائی کے بعد دوستوں سے مفارقت ہو کر رہتی ہے
اور وہ زمانہ جو مفارقت کے سوا ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مفارقت اس بات کی یہ دلیل ہے کہ دوست ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کچھ عرصے تک روزانہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر تشریف لے جاتے، حضرت فاطمہ کو یاد کر کے روتے اور یہ شعر پڑھتے: خدایا میری کیا حالت ہے کہ میں قبروں پر سلام کرنے آتا ہوں لیکن حبیب کی قبر میرے سوال کا جواب ہی نہیں دیتی۔ اے قبر تجھے کیا ہوا کہ پکارنے والے کو کوئی جواب نہیں دیتی؟ کیا تو احباب کی محبت سے رنجیدہ ہو گئی ہے؟ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا علم اہل مدینہ کو ہوا تو تمام مرد اور عورتیں اشک بار ہو گئی۔ لوگوں پر اس طرح حیرت اور دہشت طاری ہوئی کہ جس طرح سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن طاری ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بادیدہ گریاں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے تعزیت فرمائی۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔